اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورہ الفجر کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق اور جفت کی اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے۔ ان اوقات کی قسم میں اہل عقل کے لیے ان اوقات کے اندر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بہت بڑی شہادت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد اور مستدرک میں مرفوعاً مروی ہے کہ ان آیات مقدسہ میں 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے، اور جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے۔ امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس کی سند میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ اس کے متن میں کچھ نکارت ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن بڑی فضیلت و اہمیت والے ہیں، اور پھر خاص طور پر ان 10 دنوں میں 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ اور 10ویں ذی الحجہ یعنی یوم نحر، یہ زیادہ فضیلت و اہمیت والے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ محبوب اور پیارا ہے کہ اور دنوں میں کوئی نیک عمل اتنا محبوب اور پیارا نہیں۔ عرض کیا گیا، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کے مقابلے میں بھی ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو زیادہ پیارا اور محبوب ہے، سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا، اور اس نے مال بھی اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، وہ نہ اپنی جان لے کر لوٹا نہ مال لے کر لوٹا، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگوں کے نیک اعمال ہیں اور دنوں کے اندر، ان کے مقابلے میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب اور پیارا اور مقبول ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس
ابتدائی عشرے کہ ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس عشرے کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس حدیث کی سند کے ایک راوی پر کلام کیا گیا ہے۔ بہرحال ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے مسلم ہے۔ بعض اوقات یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ لیلۃ القدر تو بہت زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی ہر رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح صحیح احادیث میں موجود ہے، بخاری میں اور دیگر احادیث میں، کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا یہ قرآن پاک کے برابر ہے ثواب کے لحاظ سے۔ کہاں ہے قرآن پاک پڑھنا، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت و مشقت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح اور بھی اعمال ہیں کہ بظاہر وہ عمل مختصر سا ہے، لیکن اس کی فضیلت کو اسی طرح سے بڑھا کر بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ جو خلوص کے ساتھ اس ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کا قیام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرما دے، جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا۔ اور حدیث کی سند پہ اگرچہ ایک راوی پہ کلام ہے، لیکن ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوا کرتی ہے، اور پھر جو امام ترمذی کی ضعیف حدیث ہوئی ہے وہ اور ضعیف حدیثوں کے مقابلے میں وہ بہتر اور راجح ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جو 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے یہ بھی بڑی فضیلت والا اور اہمیت والا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ حکم حاجیوں کے علاوہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جو حجاج کرام 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفات میں وقوف کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے مسنون اور مستحب یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو شبہ لاحق ہے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام نے آج عرفات میں روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ کا ایک پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ سارے صحابہ کے سامنے نوش فرما لیا، پی لیا، تو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وہاں وقوف کرنے والے حاجیوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفات میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج ادا کیا، انہوں نے بھی اس مقام پر اس دن روزہ نہیں رکھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے حج ادا کیا تو آپ نے بھی عرفہ کے دن عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میں نے حج کیا، انہوں نے بھی اس مقام پہ روزہ نہیں رکھا، لہذا میں بھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں نہ تو اس سے منع کرتا ہوں اور نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ تو ان روایات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ وہ افراد جو حج کے لیے اور وقوف عرفہ کے لیے یوم عرفہ کو عرفات میں موجود ہوتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں، تاکہ کہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وقوف عرفہ میں کوئی غفلت ہو، کوئی سستی واقع ہو۔ ان کے لیے سب سے اہم عبادت وہ وقوف عرفہ ہے۔ وہ اس وقوف کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پوری دل جمی سے اور ذوق اور شوق سے اور لگن سے دعائیں مانگیں اور مناجات کریں۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ عمل مستحب ہے کہ وہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح جو 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، یہ بھی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظیم دن، سب سے زیادہ عظمت والا دن وہ قربانی کا دن ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن۔ اور پھر اس کے بعد قرار والا دن زیادہ اہمیت و عظمت والا ہے، یعنی مینا میں قرار والا دن، یعنی 10ویں کے بعد جو 11ویں ذی الحجہ کا دن ہے، تو اس کو زیادہ اس کے بعد فضیلت والا، عظمت والا قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پورا ماہ ذی الحجہ کا پہلا پورا عشرہ، پہلے پورے 10 دن یہ بڑی فضیلت والے ہیں، ان میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں خاص 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ یہ زیادہ فضیلت و اہمیت والا دن ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا دن، یہ زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ اور 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن اور ایام تشریق کے ایام یہ ہمارے لیے عید قرار دیے گئے ہیں، اور یہ ہمارے کھانے اور پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اسی وجہ سے قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ بخاری مسلم میں احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، 10ویں ذی الحجہ سے لے کے 13ویں ذی الحجہ تک، یہ کل 5 دن سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو پورا ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت زیادہ فضیلت والا، عظمت والا ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس پہلے عشرے کے اندر دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ نیک عمل کیے جائیں، زیادہ عبادت کی جائے، کیونکہ ان ایام میں کی جانے والی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور مسند دارمی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ تو اپنے ناخن کاٹے، نہ مونچھوں کے بال تراشے، اور نہ ہی بغلوں کے بال اکھیڑے، اور نہ ہی ناف کے نیچے کے بال مونڈے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی سے پہلے ان کاموں کو کیے ہوئے 40 دن سے زیادہ نہ گزر جائیں، کیونکہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے، مونچھوں کے بال کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے، ناف کے نیچے کے بال مونڈنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن مقرر فرمائی ہے۔ 40 دن سے زیادہ ایام گزر جائیں اور آدمی ناخن اور بال نہ کاٹے تو وہ گناہ گار ہے۔ لہذا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، تاکہ ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر 40 دن سے زیادہ ان کاموں کو کیے ہوئے نہ گزر جائیں، ورنہ اس کو 40 دن پورا ہونے پر بال کاٹنے پڑیں گے، ناخن کاٹنے پڑیں گے، وگرنہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ ابو داؤد اور نسائی میں اور مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پاک سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی وہ صورتیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے 3 صورتیں تم پڑھ لو۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری زبان موٹی ہو گئی ہے اور میرا دل سخت ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ میں اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی ایسے کم مقدار والی صورت ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے ان میں سے 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی پہلے والا جواب دہرایا کہ زبان موٹی ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، تو مجھے کوئی جامع اور آسان صورت ہے وہ آپ سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، مسبحات، یعنی وہ صورتیں جن کی ابتدا سبح اور جو سبحو سے ہوتی ہے، تو ان میں سے 3 صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی پہلے والا جواب دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو سورہ زلزال سکھائی۔ سورہ زلزال میں قیامت کا ذکر ہے اور اعمال کی جزا و سزا کا ذکر ہے، تو آپ نے یہ جامع صورت اس کو سکھائی۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ نے جو مجھے سکھایا ہے اور بتایا ہے میں اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ جب وہ واپس مڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے اس کو دوبارہ واپس بلوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قربانی کے دن کو عید منانے کا حکم دیا ہے اور اس دن کو میری امت کے لیے بطور عید کے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربانی کرنے کے حوالے سے تعلیم دی اور اسے بتایا۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس میرے بیٹے کی دودھ والی بکری کے علاوہ اور کوئی بکری یا جانور نہ ہو تو
پھر کیا میں اسی کی قربانی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے ناخن کاٹ لو، اپنے مونچھوں کے بال کاٹ لو، بغلوں کے بال اکھیڑ لو، ناف کے نیچے کے بال مونڈ لو، اسی میں تمہاری اللہ کے ہاں قربانی ہو جائے گی، یعنی تمہارا یہ عمل تمہارے حق میں اللہ کے ہاں قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی یہ مسنون عمل ہے، اور جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی یہ مستحب عمل ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ قربانی کرنے کے بعد، اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ تو اس عمل میں مسنون اور مستحب عمل کی ادائیگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید والی قربانی کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ ایک ہے حج والی قربانی، جس کا صراحتاً قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ جو حج قران اور حج تمتع کرنے والا ہے اس کے لیے حج والی قربانی واجب ہے، اور اگر وہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 روزے وہ یوم عرفہ سے پہلے رکھے حالت احرام میں، اور پھر 7 روزے وہاں سے لوٹنے کے بعد رکھے، تو 10 روزے وہ رکھے قربانی کی جگہ جو طاقت نہیں رکھتا، اور جو طاقت رکھتا ہے اس کو قربانی کرنا ہوگی۔ تو حج کی قربانی کا ذکر تو قرآن پاک میں صراحتاً آیا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے، سورۃ الحج کے اندر بھی اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ اور دوسری جو قربانی ہے جو عید کے موقع پر وہ کی جاتی ہے، تو اس قربانی کا بھی نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور باقاعدہ آپ نے اس قربانی کا اہتمام کیا ہے، اور آپ کے جو ارشادات ہیں ان سے زیادہ وجوب کی طرف اشارہ وہ ملتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید والے دن صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم سب سے پہلے نماز عید ادا کریں گے اور اس سے فراغت کے بعد قربانی کریں گے۔ جس شخص نے اس کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تو وہ ایک گوشت والی بکری ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی ذبح کر لیا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عید سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے، میرے پڑوس میں کچھ تنگ دست اور غریب لوگ تھے، تو میں نے چاہا کہ میرے غریب پڑوسیوں کو جلدی گوشت میسر آ جائے اور ہمارے گھر میں بھی جلدی کھانا تیار ہو جائے، تاکہ جب ہم واپس لوٹیں نماز عید پڑھ کر تو اکٹھے مل کر کھانا کھا لیں، تو اس لیے میں نے پہلے ہی قربانی کر ڈالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بکری کے ایک بچے کے سوا اور قربانی کا کوئی جانور نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، کیونکہ پہلے والی قربانی نہیں ہوئی، اور جس شخص نے قربانی نہیں کی یہاں تک کہ اس نے ہمارے ساتھ نماز عید پڑھی ہے تو اسے چاہیے کہ اب وہ قربانی کرے اللہ کا نام لے کر۔ اسی طرح حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ان لوگوں کو جنہوں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تھی دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جس نے نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کی ہے اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بکریاں عطا فرمائیں تاکہ قربانی کے لیے میں صحابہ میں تقسیم کر دوں، چنانچہ میں نے وہ بکریاں تقسیم کر دیں، آخر میں میرے لیے ایک بکری کا بچہ بچ گیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تو صرف بکری کا ایک بچہ بچہ ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کی قربانی کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں، کیونکہ عید سے پہلے جو انہوں نے قربانی کی ہے وہ قربانی نہیں ہوئی۔ ابن ماجہ میں ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصار کے گھروں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو آپ کو گوشت کے بھوننے کی آپ کو خوشبو آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے جس نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے پہلے کر لی کہ میرے آس پاس جو غریب لوگ ہیں ان کو جلدی گوشت میسر آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، عقبہ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب یہ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے گھر گئے تھے تو ان کی زوجہ نے جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ عید پڑھنے کے لیے گئے تھے میں نے پیچھے سے قربانی والی بکری کو ذبح کر لیا تاکہ جب آپ نماز عید پڑھ کے آئیں تو فوراً کھانا آپ کو تیار مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تم نے صحیح نہیں کیا، تو ٹھہر جو میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھ کر آتا ہوں۔
پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زوجہ نے نماز عید سے پہلے ہی میری بکری قربانی کر دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، اس کی جگہ تم اور قربانی کرو۔ تو کثیر صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں جن میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ آپ کا دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دینا یہ وجوب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قربانی اگر محض نفل ہے، محض مستحب ہے، تو پھر اگر وہ پہلے کر لی گئی ہے تو اب دوبارہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی تم دوبارہ قربانی کرو۔ اور جس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اب چھوٹا بچہ ہے بکری کا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم قربانی کر لو، لیکن باقی کسی اور کو اتنے کم عمر والے بچے کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کے جانوروں کی عمریں متعین فرمائی ہیں اور ان کے عیوب سے متعلق آگاہ کیا ہے کہ اس عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ مخصوص شرائط لگانا اور مخصوص ان کے خصوصیات بتانا اور جس نے پہلے قربانی کر لی اس کو فرمانا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کا حکم دینا، یہ قربانی کے وجوب سے آگاہ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں ہر سال باقاعدہ قربانی کیا کرتے تھے، اور کیسی قربانی کرتے تھے اس کے اوصاف بھی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو باقاعدہ وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ ابن ماجہ میں سند حسن کے ساتھ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، وہ ضرور قربانی کریں، لیکن اس میں فخر، تشہیر اور شہرت اس سے بچنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے مہنگے جانور وہ خریدتے ہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا گوشت عمدہ ہو اور گوشت زیادہ ہو اور جس سے محتاجوں کو، فقراء کو زیادہ نفع پہنچے، تو ایسا جانور قربانی کرنا وہ پسندیدہ اور مستحب ہے۔ باقی دین کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جہاں پر مال خرچ کرنے کی حاجت ہے، تو بعض بڑے لوگ وہ بڑے بڑے مہنگے جانور خریدتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، اور باقی دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ تو اس طرح کی قربانیاں جس میں تشہیر اور اپنی واہ واہ اور فخر ہو، ایسی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کے خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی اور خلوص پہنچتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔